الحمد للہ رب العالمین۔ دیکھیں نا، اصل بات یہ ہے کہ ہم باتیں بڑی کرتے ہیں جی عدالتوں میں انصاف نہیں ہے اور جج انصاف۔ تم گھر میں انصاف کرتے ہو؟ تم نے جائیداد میں اپنی بیٹیوں سے انصاف کیا ہے؟ تم نے وراثت میں اپنی بہنوں کا حق دیا انصاف کے؟ جب تم انصاف نہیں کرتے تو انصاف والے کہاں سے ملیں گے؟ اعمالکم اموالکم، جیسے تمہارے عمل ہوں گے ویسے حاکم ہوں گے۔ باپ زنا میں مبتلا ہے، بیٹا روکتا ہے، باپ اور ماں دونوں اس سے جھگڑا کرتے ہیں۔ بیٹے کو چاہیے کہ وہ لگا رہے، لیکن روکنے کا معنی یہ نہیں کہ گستاخی کرے، طریقے سے اس کو سمجھائے۔ میرے 2 بھائی شہید ہو گئے ہیں، میں نے ان کی بیویوں سے نکاح کیا، جو میری پہلی بیوی سے بیٹا ہے، اور کیا میں اپنی پہلی بیوی کے بیٹے کا نکاح اپنی دوسری بیوی کے بیٹے، اگر دوسری بیوی کا بیٹا تیرے نطفے سے ہے پھر نہیں کر سکتے، اگر وہ پہلے شوہر سے ہے تو پھر کر سکتے ہو۔ ایک آدمی عمرہ کیا، سر مڈایا، مسجد عائشہ سے حمام کیا ہے، طواف کیا، صفا کیا، نفل پڑھے، احرام کھول دیا، سر نہیں مڈایا، دم پڑ گئی۔ جہاں سے بھی عمرہ کرے گا سر مڈانا ضروری ہے۔ کہتے ہیں جی کہ امام اگر آہستہ پڑھ رہا ہو تو ہمیں اس کے آمین کہنے کا پتہ نہیں، ہمیں کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ عمرے کے بعد دل میں اطمینان نہیں ہوا، استغفار زیادہ پڑھو، درود شریف زیادہ پڑھو۔ امام جب اللہ اکبر کہتے ہیں ہم اس کے بعد اللہ اکبر کہیں گے، ہم اس کا مکبر کا انتظار نہیں کریں گے، ہم امام کی اتباع۔ وہ تو احتیاط کے لیے ہے کہ خدا نہ کرے کبھی سپیکر فیل ہو جائے۔ بھئی آپ پریشان ہیں، آپ کی 2 بہنوں کی شادی ہوئی، شادی کے بعد لڑائی ہوئی، بیوی اپنے گھر چلی گئی۔ اس کا علاج جو ہے نا میرا بھائی، کہ جب بھی کوئی مصیبت ہو 2 رکعت نماز پڑھ کے، اس میں استخارے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو کوئی استخارے والی بات ہی نہیں ہے نا۔ 2 رکعت نماز پڑھیں اس نیت سے کہ یا اللہ ہمیں اس مصیبت سے ٹال دے۔ اور قرآن کی آیت ہے وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، یہ پڑھ کے دعا کیا کرو کہ اللہ ان کو ہدایت دے۔ حیض کی حالت میں عورت درود پڑھ سکتی ہے؟ ہاں پڑھ سکتی ہے۔ میرے بیٹے کی زبان میں کچھ تتلا پن ہے تو وہ قرآن کی آیت جو ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ آیت بار بار پڑھ کے پانی پہ دم کریں، پلائیں اس کو۔